ان 10 چیپٹرز کی جو روداد ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ نے پڑھا تقریباً 1/4 کتاب، یعنی ہم نے مطالعہ کر لی. اب مطالعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز پڑھیں تو اس کی کوئی تصویر بنے ہمارے ذہن میں، ہمارے حافظے میں کچھ طلوع ہو. تو اس روشنی میں اگر اس 1/4 کتاب کا خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت مخلوق کو وجود بخشا اور اس کو اپنی صفات کے اظہار کا ذریعہ بنایا. مخلوق کا آپس میں ایک دوسرے سے اس صفات کی وجہ سے ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انسان کو کچھ صلاحیتیں دی گئیں. یہ صلاحیتیں باقی مخلوقات کو حاصل نہیں ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ 11واں لیکچر پڑھیں گے اور انہی صلاحیتوں کے استعمال کی آگے جو ہے مزید اس میں ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں اور کیسے اسے بڑھا سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج پیج نمبر ہے 94، لیکچر نمبر 11، اندر کی آواز. ساری کائنات اور کائنات کے اندر تمام نوعیں اور افراد ایک مرکزیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف کسی سینٹرل پوائنٹ سے بندھے ہوئے ہیں. مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے ظاہری نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں. یہ جتنے بھی ہماری زندگی کے مراحل ہیں، پیدا ہونے سے لے کر بوڑھے ہو کر فوت ہونے تک، یہ سارے مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے یہ ظاہری نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن زمانے کے نشیب و فراز، نشیب کہتے ہیں نیچے کو، فراز کہتے ہیں اوپر کو. تو زمانے کی اونچ نیچ اور زندگی کے مراحل میں تغیر و تبدل کتنا ہی کیوں نہ ہو، سب کا تعلق مرکزیت سے ہے. یعنی کہ ہماری ساری حرکات و سکنات اور زندگی کے مراحل میں ہمارا یہ رد و بدل ہونا اور دن بدن گرو کرنا، فزیکل گروتھ، پھر مینٹل گروتھ، یہ سارا، پھر اسپریچل گروتھ، یہ سارے کا تعلق کسی مرکزیت سے ہے. مرکزیت کے درمیان لہریں یا شعاعیں واسطہ ہیں. یعنی یہ جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے ود دی سینٹر یا سینٹرل پوائنٹ، وہ بیکاز آف ویوز ہے، بیکاز آف ریز ہے. شعاعیں ریز اور لہریں ویوز. تو یہ لہریں یا شعاعیں جو ہیں، ان کی ذریعے ہم واسطہ ہیں، یعنی ان کی وجہ سے یا ان کے ذریعے ہم مرکز سے جڑے رہتے ہیں. ایک طرف مرکزیت سے لہریں یا شعاعیں نزول کر کے افراد کائنات کو فیڈ کرتی ہیں، یعنی اس سینٹرل پوائنٹ سے یہ لہریں یا شعاعیں جو ہیں نزول یعنی ڈسینڈ کرتی ہیں، نیچے اترتے ہوئے کائنات کے افراد کو فیڈ کرتی ہیں. تو دوسری طرف فرد کے اندر نزول ہونے کے بعد صعود کرتی ہیں. صعود میں نے واپس پلٹتی ہیں اور اوپر کو چڑھتی ہیں، اسینڈ کرتی ہیں، یعنی اوپر کو رجوع کرتی ہیں. نزول و صعود کا یہ سلسلہ ہی زندگی ہے. یہ لیجئے زندگی کی نئی ڈیفینیشن ہے کہ جو مرکزی نقطے سے جو شعاعیں نزول کرتی ہیں وہ ہمارے ذہن میں، پھر دماغ میں، پھر جسم میں وصول ہو کر اپنا ڈسپلے کر کر واپس پلٹتی ہیں، اور اسی سارے نظام کا نام ہے زندگی.
نزول و صعود کا یہ سلسلہ ہی زندگی ہے، مختصر یہ کہ ساری کائنات میں لہر یا شعاع دور کرتی رہتی ہے۔ دور کا مطلب ہے کہ یہ فلو کرتی رہتی ہے۔ شعاع اور لہر کے دورانیے کو دیکھتے ہوئے جو کائنات کی صورت بنتی ہے اس کو دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اور وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، تو اس کو ایک شکل بنتی ہے، جیسے آپ موم بتی روشن کریں تو روشنی کی شعائیں چاروں طرف پھیلتی ہیں، تو اگر آپ اسے تصور میں دیکھیں تو روشنی ایک بڑا سا گلوب بنائے گی، ایک بڑا سا دائرہ بنائے گی۔ لفظ دائرے سے مراد ہے یہاں پہ ایک گلوب کی شکل۔ ایک انگریزی میں گلوب کو اردو میں کیا کہیں گے، اسے کرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کرہ ٹھوس ہوتا ہے، یہ ایک خلا کی صورت میں ایک بڑا دائرہ بنتا ہے، یعنی پوری کائنات ایک دائرہ ہے۔ اور یہ دائرہ جب صعودی اور نزولی حرکت کرتا ہے تو 6 دائرے بن جاتے ہیں، یعنی اصل میں یہ پورا بڑا دائرہ جو ہے یہ موو کرتا ہے، اور اس کی موومنٹ سے افراد کے اندر 6 دائرے مزید بنتے ہیں، یعنی لہر در لہر در لہر در لہر۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فی ستۃ ایام کہا ہے، یعنی یہ جو قرآن میں بتایا کہ ہم نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، یہ ہمارے ہاں ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ جی ہمیں 6 دنوں میں تخلیق کیا گیا، نہیں، دن نہیں ہے، یہ 6 مرکزیتیں ہیں۔ ایام کہتے ہیں بناوٹ کو، ایام کا مادہ یوم، یوم سے مراد ہے حالت، یوم سے مراد ہے بناوٹ، اور ہم نے اس کا ترجمہ دن کر دیا، اسی لیے مالک یوم الدین، جو مالک ہے دین یعنی سسٹم کی بناوٹ کا، ہم نے کر دیا روز جزا۔ تو یہ سارے مفاہیم جو ہیں ان کو درست پرسپیکٹو میں سمجھانے کے لیے حضور کلندر بابا اولیاء نے کتاب لوح قلم میں بہت سی گرہیں کھول دی ہیں، باقی ہمارے پہ چھوڑ دیا کہ ہم محنت کر کے اپنے ذہن میں موجود گرہوں کو کھولیں اور قرآن کو اس طرح سمجھیں جس طرح سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو 6 یوم ہیں فی ستۃ ایام، اصل میں وہ یہ 6 دائرے ہیں، یہ زندگی کے 6 ستون ہیں، یا جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ لطیفہ نفسی، یہ 6 لطائف جو ہیں وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے۔ کائنات اور افراد کائنات کے پہلے دائرے کا نام لطیفہ نفسی ہے۔ اب مثال، کائنات اور کائنات کے افراد دونوں کا جو دائرہ ہے اس میں جو سب سے چھوٹا اور پہلا دائرہ بنتا ہے اس کا نام ہے لطیفہ نفسی۔ اب مثال دیکھیں، لطیفہ نفسی ایک چراغ ہے جس میں سے روشنی نکل رہی ہے، اور روشنی یعنی چراغ کی اس روشنی یعنی لو، وہ جو چراغ کا شعلہ جل رہا ہے اس لو کا نام آپ نگاہ رکھ لیں، تو چراغ کی لو ہوتی ہے، وہ لو جہاں ہوگی وہاں کا ماحول روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ جہاں تک لو کی روشنی پڑتی ہے یہ خود کا مشاہدہ کر لیتی ہے، ایک سرچ لائٹ ہے وہ جلی، تو جہاں تک وہ روشنی پھیل رہی ہے وہ سرچ لائٹ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ اپنی روشنی کو خود ہی دیکھ رہی ہے، یا اس روشنی کی وجہ سے جو چیزیں دکھ رہی ہیں ان کو دیکھ رہی ہے۔ اب چراغ کی لو میں بے شمار رنگ ہیں، جتنے رنگ ہیں اتنی کائنات میں رنگینی ہے۔ اب چراغ کی لو کی روشنی ہلکی، مدھم، تیز اور بہت تیز ہوتی رہتی ہے، یہ 4 درجے ہو گئے۔ چراغ کی لو کی روشنی ہلکی، یہ وہمہ ہو گیا، مدھم یہ خیال ہو گیا، تیز یہ تصور ہو گیا، اور بہت تیز یہ احساس ہو گیا۔ یعنی بیسیکلی یہ وہی ایک چیز ہے نگاہ، یعنی حس،
وہ حس کے درجے ہیں. تو جن چیزوں پر روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں توہم پیدا ہوتا ہے، توہم یا واہمہ. اور جن چیزوں پر روشنی ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے، اور جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں تصور بنتا ہے، اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ہماری نگاہ ان کو دیکھ لیتی ہے، یعنی ہم انہیں باقاعدہ فیل کرنے لگتے ہیں. اب بتائیے کوئی شک و شبہ رہ گیا کہ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہمہ، خیال، تصور اور احساس ہیں. اور یہ جو لطائف ہیں اس میں لطیفہ نفسی کی مثال جو ہے وہ چراغ کی سی ہے. اب کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم چار مراحل سے گزرتے ہیں. کسی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس چیز کا ہلکا سا وہم دماغ پر وارد ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے متعلق خاکوں میں نسبتاً گہرائی واقع ہوتی ہے. وہ جو خاکے ہوتے ہیں نا، یعنی اس کی آؤٹ لائنز ہوتی ہیں، تو ذرا اس میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. وہم میں جب گہرائی واقع ہوتی ہے تو وہ خیال بن جاتا ہے، اور خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو چیز کے نقش و نگار ذہن پر زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. نقش و نگار کی ان گہرائیوں کا نام تصور ہے، اور جب یہ نقش و نگار تصور میں خد و خال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، یعنی ان کی ڈیٹیلز واضح ہونے لگتی ہیں، تو وہ چیز جس کو نگاہ دیکھ رہی ہے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے. اب لطیفہ نفسی کے چراغ کی لو کی روشنیاں جب پھیلتی اور بکھرتی ہیں اور باصرہ یعنی دیکھنے کی حس کا بار بار اعادہ ہوتا ہے، یعنی وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، تو درجہ بد درجہ باقی چار حصیں ترتیب پاتی ہیں. تو لطیفہ نفسی کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جانا، یعنی مصرف میں آنا، یعنی استعمال ہونا اور بکھر جانا، یہ پھر باقی پانچوں حسیات کی تخلیق کا سبب بنتا ہے. جب تک ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ سارا نظام اطلاعات کا ہے اور اطلاعات ہمارے ذہن سے ٹکراتی ہیں تو وہ جو پریشر کریٹ کرتی ہیں ان کا نام ہے وہمہ. جب ذہن ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ خیال کہلاتی ہے. جب ذہن کی گرفت میں آ کے وہ خیال ذرا واضح ہوتا ہے تو وہ تصور بن جاتا ہے. جب اس تصور میں گہرائی پیدا ہوتی ہے یعنی ہمارا ذہن اس کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے خد و خال اور تمام نقش و نگار واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہماری باقی حسیات کام کرتی ہیں اور وہ چیز ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے. یہ پانچوں حسیات کی تخلیق کہلائی. مرشد کریم کے تصرف سے، یعنی اگر وہ استعمال کرے، مرشد کریم اپنے سالک اپنا ذہن ان کے حوالے کر دے، اگر سالک لطیفہ نفسی سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اب وہ واقفیت ہی تو کروا رہے ہیں، اس کی بابت یہ جو سارا کتابیں لکھی، یہ سارا کچھ لکھا، اس سے آگاہ کرنے کے لیے یہ اور کس طرح سے وہ واقف کروائیں. اگر ہم اس کو سننا ہی گوارا نہ کریں یا اس کو پڑھنا ہی گوارا نہ کریں یا ہم اس کو غور کرنا گوارا نہ کریں تو بھئی انہوں نے تو کام پورا کیا، ایک چیز کو لکھ کے بھی بتا دیا، وضاحت بھی کر دی. مرشد کریم کے پھر تصرف سے جب آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، چونکہ ہمارے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں ان کا ذہن کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنے مرشد سے، تو جب وہ کوئی غور و فکر کرتے ہیں اور اس جہت میں کریں گے تو پھر مرشد کریم تصرف کر سکتے ہیں، کرتے ہیں.
اور اگر سالک لطیفہ نفسی سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو غور کریں آگے کیا بتانے لگے، تو وہ وہم، خیال، تصور اور شے کے مظاہراتی وجود کے قانون سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تصرف کی اصل۔ کیا تصرف کرتے ہیں کہ وہ بندہ وہم، خیال، تصور اور شے اور اس کے بعد اس کے مظاہراتی وجود کے قانون سے واقف ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اب اس کی فردر تشریح کر رہے ہیں کہ حضور کلندر بابا اولیاء نے لطیفہ نفسی کو ایک روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے اور کائنات کو دائرہ کہا ہے، یعنی دائرے میں ایک چراغ روشن ہے، اس روشن چراغ کی روشنی ہی دائروں کو منور کرتی ہے۔ یہ روشنی جو دائروں کو روشن رکھے ہوئے ہے، دائرے کو دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب چراغ کی لو کائنات کے دائرے پر پڑتی ہے تو کائنات روشن ہو جاتی ہے، یعنی چراغ کی لو کائنات کو دیکھ رہی ہے، اور جہاں جہاں لو کی روشنی جس مناسبت اور فاصلے سے دور یا قریب سے منعکس ہوتی ہے، اسی مناسبت سے نگاہ میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کے اوپر چراغ کی روشنی بہت ہلکی پڑی ہے، ان چیزوں سے متعلق ہمارے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے، کسی چیز سے متعلق ایک ہلکا خاکہ ذہن محسوس تو کرتا ہے، لیکن شعور اس کا دباؤ محسوس نہیں کرتا۔ یہ بہت ہلکی روشنی جب ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ہلکے پن میں کمی ہو جاتی ہے، تو وہم کا بہت ہلکا خاکہ بنتا ہے، اور خاکے میں جب گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خیال بن جاتا ہے، پھر اس خیال میں بھی گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ خیال میں گہرائی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ لو کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ جہاں روشنی تیز ہو جاتی ہے، کائناتی دائرے کے اندر موجود چیزوں کا تصور ذہن پر وارد ہونے لگتا ہے۔ اب تصور کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا نقش دماغی اسکرین پر اس طرح ابھر آئے کہ دماغ اور شعور وزن محسوس کرے اور دماغ اس کے خد و خال دیکھنے لگے، یعنی اس کی ڈیٹیلز، اس کے فیچرز، اس کا سائز، اس کی ڈائمینشنز، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کے حدود دکھنے لگیں، خد و خال۔ اور جن چیزوں پر چراغ کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے، وہ چیزیں پھر تصور سے گزر کر مظہر بن جاتی ہیں۔ مظہر کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز پیچھے موجود ہے وہ اظہار کے درجے پہ آ گئی، وہ ظاہر ہو گئی۔ تو یہ ہے مظاہرات کا قانون کہ وہ چیز مظہر بن جاتی ہے۔ اس میں بہت ہی عجیب نکتہ ہے کہ کوئی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اسے آنکھ نہیں دیکھ رہی، بلکہ روشنی آنکھ بن جاتی ہے، روشنی بصارت بن جاتی ہے، اور یہی روشنی نگاہ بن جاتی ہے۔ روشنی نگاہ بننے کے بعد دور اور قریب سے مظاہرہ کرتی ہے۔ تو دوری یا قربت کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے 4 مرحلے آتے، یعنی یہاں سب کچھ روشنی ہے، روشنی روشنی کو دیکھ رہی ہے، روشنی نگاہ بن رہی ہے، روشنی ہی بصارت بن رہی ہے، روشنی نگاہ بننے کے بعد یہ دور اور قریب سے مظاہرہ کر رہی ہے۔ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ بھی روشنی ہے، جس چیز کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ بھی روشنی ہے۔ تو اس دوری یا قربت کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے 4 مرحلے آتے۔ کسی چیز کو نگاہ کے ساتھ دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب لطیفہ نفسی کی روشنی بہت دور ہو۔ بہت دور سے مراد بہت ہلکی ہو،
یا کم ہلکی ہو، پھر تیز ہو اور پھر بہت تیز ہو. یہ 4 درجے وہی وہمہ، خیال، تصور اور احساس. جہاں لطیفہ نفسی کی روشنی بہت ہلکی ہے اس کا نام وہم ہے، جہاں لطیفہ نفسی کی روشنی ہلکی ہے اس کا نام خیال ہے، اور جہاں لطیفہ نفسی کی روشنی تیز ہے اس کو تصور کہتے ہیں، اور جہاں روشنی بہت تیز ہے وہ شے نگاہ کے لیے مظہر بن جاتی ہے. اب دیکھیے ایک ہی بات کو مرشد کریم کتنی بار دہرا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ ہماری بدھی میں بیٹھ جائے کہ یہاں یہ 4 مراحل جو ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ 4 سے 6 اور 5 اور 2 اور 3 کا کیا سلسلہ ہے. انہی چیزوں کا کو سمجھانا. غور کیجئے، وہی 4 باتوں کو تکرار کیا جا رہا ہے. اب اس قانون سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشقیں ہیں. ان میں سے ایک مشق جس کا حال آپ پڑھ چکے ہیں، استرخاء بھی ہے. کسی چیز کو توہماتی طور پر خیال کے دائرے میں یا تصوراتی اور مظاہراتی طور پر دیکھنے کا قانون یہ ہے کہ سالک کے اوپر مختلف صورتیں وارد ہوتی ہیں. یعنی یہ 4 درجے بتا دیے، توہماتی طور پر، خیال کے دائرے میں، تصوراتی طور پر یا مظاہراتی طور پر. گویا 4 درجوں پہ دیکھنے کا قانون یہ ہے کہ سالک کے اوپر مختلف صورتیں وارد ہوتی ہیں. اب ایک تو حالت ہے اور ایک صورت ہے. جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک صورت ہے جس میں ہم کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا. سور سے لفظ مصور بھی ہے اور اسی سے صورت بھی ہے اور اسی سے تصویر بھی ہے، اسی سے تصور بھی ہے. ادھر نہیں جانے دیتے ذہن کو، وہاں پہ ایک نرسنگا لے کے بیٹھے ہوئے جس میں سور پھونکا جا رہا ہے. تو اصل میں یہ جو خاکہ سا ہے اس کو سور کہا گیا. تو بہرحال مختلف صورتیں وارد ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل استرخاء سے سماعت حرکت میں آ جاتی ہے. یعنی نگاہ بعد میں حرکت میں آتی ہے، پہلے سماعت حرکت میں آ جاتی ہے. اب سماعت سے مراد یہ کہ روح کے اندر وہ روشنیاں جو ہلکی ہیں اور خیالات بن رہی ہیں وہ آواز بن جاتی ہیں. یہ عمل استرخاء کا پہلا قدم ہے. یعنی خیالات آواز بن رہے ہیں، خیالات آواز بننے لگتے ہیں تو یہ استرخاء کا پہلا قدم ہے. عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے نظر کھل جاتی ہے اور پھر سماعت بیدار ہوتی ہے. عام طور پر یعنی دیکھنے والے بہت ہیں، سننے والے کم ہیں. یہ بات قانوناً سن رکھیں کہ پہلے نظر کھل جاتی ہے، یعنی لوگ دیکھنا سیکھ جاتے ہیں، لوگوں کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت ہیں ماشاءاللہ، دکھتا سب کو ہے، لیکن آگے وہ فراست، جو چیز دکھ رہی اس کی معنویت، اور پھر اس کو سمجھنا اور پھر اس کو سننا سماعت حرکت میں آ جائے تو پھر سماعت بیدار ہوتی ہے. تو استرخاء کا ایک ذیلی فیکٹر بھی بتا دیا. اب ہوتا کیسے ہے؟ وہ کائنات میں موجود کسی انسان، کسی فرشتے، کسی پرندے کے اندر وہ روشنی جو خیال بن رہی ہے وہ سالک کے اندر سماعت بن کر گونجنے لگتی ہے، ایک گنجار پیدا ہوتی ہے. یعنی سالک کی حسیات کتنی تیز ہوئی کہ وہ روشنی جو کسی دوسری مخلوق میں خیال بن رہی ہے وہ اس کے اندر آواز بن کے گونجنے لگتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز کے ذہن میں یہ خیال گزر رہا ہے. ٹھیک، کائنات میں کسی بھی چیز، چاہے وہ فرشتہ ہو، آپ دیکھیں فرشتہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، لیکن فرشتے کے اندر جو روشنی کام کر رہی ہے اور جو خیال بن رہی ہیں روشنیاں، وہ سالک کے اندر ایک گنجار پیدا کرتی ہیں. اس سے وہ سالک کو پھر رفتہ رفتہ جب اس کی یہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آ جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا کیا بات وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو
کانوں میں مکھیوں کی بھن بھناہٹ اور گھنٹیوں کی آواز آتی ہے۔ عمل استرخاء میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مادی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات چھوڑ دی ہے، اس کی مزید وضاحت نہیں کی کہ سالک کے ذہن میں کس طرح جھینگر کی آواز آتی ہے یا کس طرح سے بھن بھناہٹ کی یا وہ سیٹی سی بجنے کی یا گھنٹیوں کی سی آواز آتی ہے۔ تو عمل استرخاء میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مادی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ مسلسل بیدار رہنے سے اور نیند کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل استرخاء کر رہے ہیں پٹی باندھ کے ڈیلوں کی پلکوں کی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ڈیلوں اور پلکوں کی حرکت سے کتنے رزلٹس ہیں، تو جسم کے باقی مطلب جیسے ڈایافرام ہے اس کی حرکت کو کنٹرول کرنے سے کتنے یہ چمتکار دکھاتے ہیں یہ یوگی وغیرہ۔ تو اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء کی غیر ارادی پیراسمپیتھیٹک سسٹم پہ کنٹرول جو ہے وہ کس طرح سے انسان کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاہ مرچوں کا سفوف روئی کے پھویوں پر لگا کر کانوں میں رکھا جائے، کیا یہ کالی مرچیں سیاہ مرچیں انہیں پیس کر روئی کے پھوئے پہ لگانا نہیں ہے، باہر نہیں لگانا ہے، اس کے اندر لپیٹ لیں روئی کو، ورنہ کان جلیں گے۔ یہ غلطیاں کر کے سیکھا تھا ہم نے۔ تو اسے پانی سے گیلا بھی کیا جاتا ہے، تو اس سے دماغ کے اندر خیال بننے والی روشنیاں تیز ہونے لگتی ہیں یا ایکو کرنے لگتی ہیں، یعنی گونجار پیدا کرنے لگتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور وہ پھر ایک گونج ایکو کہتے ہیں ایک گونج کو۔ جب آدمی عمل استرخاء میں روئی کے پھویوں پر سیاہ مرچ کا سفوف چھڑک کر کانوں میں رکھتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے دور پرے کی چیزیں اپنے اندر گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی عمل استرخاء کے بعد مراقبہ کر رہا ہے، اب اس کے کانوں میں روئی کے پھوئے رکھے ہوئے ہیں، اب اس کا خیال کسی فیکٹری کی طرف چلا جاتا ہے۔ فیکٹری میں چلنے والی مشینوں کی آواز وہ باہر سے سننے کے بجائے اپنے اندر سنتا ہے۔ الحاصل قیاس، یعنی پھر آگے آپ قیاس کرتے جائیں اور اسی طرح وہ دوسری آوازیں بھی اپنے اندر سننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ دوسری آوازیں اسی طرح اگر آپ مراقبہ کر رہے ہیں تصور شیخ کا تو آپ کو اپنے شیخ کی آواز اپنے اندر گونجتی ہوئی محسوس ہونا شروع ہو جائے، پھر آپ کو اس آواز میں معنی اور الفاظ بنتے لگیں اور پھر وہ معنی سمجھ آنے لگیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے استرخاء سے فائدہ لینے کا۔ تو سننے کی حس کے بعد عمل استرخاء میں سونگھنے اور چھونے کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں سال کے فاصلے پر اگر خوشبو کی طرف ذہن متوجہ ہو جائے تو آدمی اس خوشبو کو سونگھ لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز لاکھوں میل کے فاصلے پر موجود ہے اور خیال اس کے چھونے کی طرف منتقل ہو گیا تو آدمی اس کا لمس محسوس کرتا ہے، یعنی حسیات کو اس درجے پہ محسوس کرنا ضروری ہے سالک کے لیے، یعنی جو بھی اطلاع ذہن میں آ رہی ہے اس کو آپ نے سماعت، بصارت اور شامہ اور پھر لمس کے درجے تک جانا۔ اب ایک ذاتی تجربہ مرشد کریم نے لکھا ہے، آپ اس سے ان کے قوی النفس ہونے کا اندازہ کر لیجئے۔ حضور قلندر بابا اولیاء جس وقت یہ قانون لکھوا رہے تھے تو میرا ذہن کشمیر میں زعفران کے کھیتوں کی طرف مرکوز ہو گیا۔ کشمیر میں کھیتوں کا تصور قائم کر کے میں نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ اور گھر کا صحن زعفران کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ باہر سے آنے والے مہمانوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی تیز زعفران کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا مطلب یہ کہ مرشد کریم نے
جب ان کا ذہن زعفران کی خوشبو پہ مرتکز ہو گیا اور انہوں نے اس خوشبو کو محسوس کیا تو ان کے محسوسات ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محسوس ہونے لگے. وہ بندہ جس کے محسوسات دوسروں تک منتقل ہونے شروع ہو جائیں، ایسے بندے کو کہتے ہیں قوی النفس، یعنی اس کا انر سیلف بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا ہے، ریسیپشن میں بھی اور ریلے میں بھی. یہ ماشاءاللہ جی آپ کا 11واں چیپٹر مکمل ہو گیا. اس چیپٹر کا خلاصہ اور لب لباب یہ بنا کہ لطیفہ نفسی کی روشنیاں آپ کو 4 مراحل سے گزار کے، یعنی وہمہ، خیال، تصور اور احساس سے روشناس کراتے ہوئے چیزوں کو مظہر یا مظاہراتی درجے پہ متعارف کراتی ہیں. اب ہم لوگ پریشانیوں کی طرف متوجہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پریشانیاں مظہر بنتی رہیں گی. خوشیوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو خوشیاں مظہر بنتی رہیں گی. یہ ہے وہ قانون. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے جی. یہ چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا.